الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعابرا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أدرجهم آزادكم دردي ودنيا شادكم يا غوث يا أعظم دستگیر قد بخشے فیض آدم مظہرِ نور خدا نام سارا پیر کامل کاملہ علما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا بہادے ماں غریبہ خدا رائے کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑھیا الصلاۃ والسلام علیکم درد کلیج دوستا جامع حضور دے درد کلیج دوستا جامع درد کلیج دوستا جامع جے کل پیار دی
حضور دے ساسا میں لایا حافظہ نامے رہتے کبھی کے دوست کا جامے حضور دے بھر کے فضان جھولی بچ آمین اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے ہدیت درود و سلام دا نانا عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامنے محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دا پکیزہ جمعہ مبارک دا اجتماع جس کے اندر میں ملاقات بھی حاضر ہاں آپ بھی حاضر ہوں یقیناً احباب لوگ کا خوبی واقف ہے کہ 4 تو 5 مہینے گزر گئے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ کا موضوع لے کے چلے ہیں ربیع النور شریف تو پہلے تاثیر موضوع شروع کیتا ہے آج تک الحمدللہ چل رہا پیا تو آج میں کوشش کر کے آخری جمعہ اس موضوع سے پڑھانا چاہنا کیونکہ اے جڑا مہینہ ہے نا یہ حضور تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کا مہینہ ہے تو پچھلے جمعے یہ سارے موضوع کے نال گل ملتی سی اس بات کے حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ کے اندر تھوڑا جہا نظرانہ پیش کیتا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ میں تفسیر کے نال ذکر حضور تاجدار صداقت کراں گا اس کو اگلا جمعہ بھی حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبات ہی پڑھاواں گے یقیناً تیسرا جمعہ ہے کہ اسی حضور دا انداز تبلیغ بیان کر رہے ہیں پہلے اعلان نبوت پہلی وہی انداز تبلیغ نبی پاک علیہ السلام دا اسی بیان کر رہے ہیں ایک وہ سی جڑا حبیب بن مالک ابو جہل نے سدیا سی میرے نبی نے این کر کے نگاہ ماری ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تو ہمارے ہم تمہارے ہو گئے میرے نبی نے کہنے دی نگاہ ماری این کر کے اشارہ کیتا حضور نے تے چاند دے 2 ٹکڑے کر دیتے تے حبیب بن مالک تے دل میں دنیا بدل گئی تے پچھلے جو کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت اعلان کیتا سی نا حضرت تاجدار صداقت تجارت کا کافلا لے کے گئے سن اعلان تو ہویا تو موتر پہ گئی اعلان تو ہویا تو موتر پہ گئی اوتھے کہنا پہ گیا پادری نو کہ جا کے محبوب کی غلامی کرتے خدا دا سچا رسول ہے عزیزان اکرامی اکلر میرے نبی کریم علیہ السلام مکے دے اندر دین کی تبلیغ فرما رہے دن رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے اندر گزار کے مکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ویلا گزرتا جا رہا توجہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے خیال آیا کہ مکے والوں نے دین کی تبلیغ کی تھی ہے کیوں نہ ہوئے کہ مکے کو باہر جا کے باہر والے لوگوں نے بھی دین کی تبلیغ کی جائے نبی کریم علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ نے نام لے لیا سرکار چلے مکے چوں بس میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ بات کہا کہ میں واقعہ طائف پر کرنا ہے توجہ فرماؤ نبی پاک طور پہ حضرت زید بن حارثہ نے نام لے لیا قبیلے بنی بکر بن وائل ان واقع نبی کریم علیہ السلام نے انہاں قبیلے والوں کو دین کا پیغام دیتا انہاں حضور علیہ السلام کو جھٹلا دیتا نہ منیا انکار کر دیتا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طور پہ حضور چل رہے ہیں قبیلہ بنی قحطان آگے کتے بولو کتے قبیلہ بنی قحطان انہاں لوگ آگے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا پیغام سنایا انہاں لوگاں بھی حضور علیہ السلام کی گل نہ منی میرے نبی کیفوں کے طور پہ سرکار ہر سقیف طائف کے بازاروں کے طور پہ نبی کریم علیہ السلام چلے طائف کے سردارہ کو آگے جنہیں سردار نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے دین کا پیغام دیتا نا انہوں نے گل نہ منی حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو تسی تے نہیں منی ایک گل تہاڈی تے میری ہے اپنے تک ہی رکھے ہیں ہن میں باہر جا کے نا ایک عام لوگوں نے بھی دین کی تبلیغ کراں انہاں نے سرداراں نے آکھیا کہ گل اپنے آپ وچ نہیں رہنی انہاں کچھ نوجوانوں کو بلایا کچھ بچیاں کو بلایا انہاں نے کہہ لگے کہ حضور علیہ السلام جدھر بھی جا کے نا دین کا پیغام لے کے تے پتھر مارے جے پتھر دی بارش کرے جے ابھی نہ گرامی یہ قدر سردار کو طائف میں بلانا چاہ گئے کون ہے والی آکے طائف کے بعد دین کا پیغام دے کون ہے والی نے آکے دین کا پیغام سنایا انہاں طائف کے سردار نے بچیاں دی ڈیوٹی لاؤ دی کوئی بچیاں تے نوجوان میرے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے جدھر جدھر میرے نبی جا رہے طائف کے نوجوان دے لوٹے میرے نبی نو پتھر ماری جا رہے
یا اللہ انہوں نہیں پتا میں کون ہوں اے عبداللہ نے یتیم سمجھ کے پتھر پہ مارتے ہیں انہوں سمجھ آ گیا نا میں کون ہوں کہ پتھر نہ مارن میرے آقا پھر بھی ہدایت کے دعا پہ کر دیں اور میرا نبی کتنا رحمت للعالمین ہے ادھر پتھر مارے جا رہے تے میرا نبی دعا پہ کر رہے تے پھر میں کیوں آیا تھا بازار طائف تھے تھوڑا جب بستی جو باغ آئی نا ایک باغ ایک انگورا دا باغ کتابہ والا لکھے خطبہ و قیامت شہبہ دا باغ ہے باغ کتابہ والا لکھتے ہیں نہیں طائف کے سردارہ دا باغ ہے جو تو انہاں دیکھے نا حضور کا خون بھی موجود ہے کہ زید بن حارثہ کا بھی خون بھی موجود ہے کہ دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں جنہاں پتھر مارے نے روٹی پانی کتوں پوچھے ہوئے گا کہ دل میں خیال آیا کہ انہاں ایک اپنا غلام رکھے کہ باغ دی راکھی کرتا ہے اس غلام کا نام ہے عداس کی نام ہے عین دال الف سین عداس انہاں اپنے غلام نے نہ کر کے انگورا دے کو گچھا لا کے دیتا انگورا دا گچھا لا کے نہ کہہ لگے جا اجنا دا خون پہ لگتا ہے نا اس ماہی کو کھجورا دا گچھا دیتے ہیں عداس نے کھجورا انگورا دا گچھا پڑ گیا انگورا دا گچھا لے کے نبی کریم کی بات کر چاہیا لے آگے کو لے کے بعد انہوں کا میں سونے
انہیں کیوں مارے؟ انہیں تے عبداللہ دا یتیم سمجھے ہے، بس ایک نگاہ ہی لکھی ہے، ماہی دا حسن میں کہ اللہ آخر دے دی دنیا بدلی سونے کلمہ پڑھا دے. میرے آقا فرمایا ہویا کہ یہ سونے جدو بھی کتاب کی تلاوت کی تھی ہے نا کہ تیرا ذکر ضرور پڑھے ہے کہ جے تو وہی محمد ہے نا کلمہ پڑھا تے غلام بنا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا نا، اداس نے کلمہ پڑھے تو وہ ویکھدا سی کہ باغ دا مالک یار اسی تے نور دین بھیجے ہے، اے ہاتھ پہ چمدا ہے تے نہیں پہ لگدا ہے. جدو واپس آیا نا کہنے کہ ہویا کی ہے، کہنے لگا چلے اوپر تے پردے تے نہیں پے گئے. یہ تھی وہی یہ ذکر میں کتابہ جو پڑھتا رہا کہ تے نا تعالیٰ کو دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں. اداس نے دل کی دنیا بدل گئی. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، کلم کے تبلیغ کی دین دی کہنے نا. اداس نے کلمہ پڑھایا، سرکار طور پہ مطائف کے نظام میں واپس آ رہے. اور حضور علیہ السلام کے دل کا خیال ہے کہ مکے والے دماغ کا پہلی جادو کر کے اندر اگر یہ مکے جانا گا کہ ہو سکتا انہوں کو خبر مل گئی ہوگی کہ طائف والے پتھر مارے ہیں، وہ تے پہلے نہیں مانتے، مردانے دیں گے کہ تینوں تے طائف ہمارے ابھی نہیں بنے گا. میرے نبی جب مکے سے داخل نہیں ہوئے، مکے تو ایک منزل دور ہے وادی نخلا. کی ہے وادی نخلا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے آ گئے. رات نبی کریم علیہ السلام نے اوتھے گزاری. جدو ادھی رات دا ویلا نا تے میرے نبی مصلی تے آ گئے. نماز شروع فرمائی میرے نبی نے. کون ہے والی نماز میں پڑھ رہے ہیں؟ نماز دے میں قرآن کرن دا ویلا ہے. میرے نبی نے قرآن پڑھیا. اگر میرے ورگا بغیر حفظ کی دے قرآن پڑھے تے نو سکون نہیں ہوگا ہے. قربانی قرآن تلاوت کرے پھر نو سکون نہیں ہوگا ہے. جو ماہی قرآن پڑھتا ہے میرا جی دے رب نے نام کیتا ہے. جو میرے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی تے ماضی کے نخلا کے قریب جنہ کی مسیح ہے. جو جنہ کے کرنا چ میرے نبی دی آواز پئی جن کٹھے ہو کے آگے میرے نبی دی زبان تو قرآن پہ سن لے. جنہوں جنہوں نے قرآن سنیا تے جا کے اپنے ساری برادری والے جنہوں کو کہنے لگے ساڑے نام آ جاؤ. وادی نخلا کے قریب ایک ماہی آیا ہے جنہاں قرآن پہ پڑھنے دے دل دی دنیا پہ بدل دی ہے. جن سارے جنہوں کو نال لے کے آ گئے میرے نبی کریم دا قرآن پہ سن لے. کون ہے دیوالی نے قرآن پڑھیا؟ جو میرے نبی جان لگے میرے نبی جان لگے تے درخت کے قریب تو گئے تے درخت مور میں کہا سنیا اے وادی نخلا دے نال ہی وادی حجور ہے جتے جن بے کے تیرا انتظار پہ کر لے. سنیا جن ملنا چاہتے ہیں کون ہے دیوالی اپنے غلام نال لے کے جنہ کی بستی دے اندر آ گئے. جو جنہ نے میرے نبی نو دیکھیا کہ سنیا قرآن سنیا ہے جلدی دنیا تے رات بھی بدل گئی ہے. اپنی ماری کلمہ بنا کے غلام بنایا ہے. جو جنہ نو میرے نبی نے دین دا پیغام سنایا، دین دا پیغام سنا کے میرے نبی نے کلمہ بنایا. جو کچھ جن بول کے کہنے سونیا کوئی نبوت دے دلیل بھی دے دے. کبھی ماری اجے نبی دے نبوت دے دلیل دے دے. میرے آقا جنہ نو نال لے کے اس درخت کے قریب آ گئے. جنہ درخت میرے نبی دے نال گلا کردا ہے. کون ہے دیوالی نال لے کے درخت کے قریب آ گئے. میرے آقا نے درخت والی اشارہ کر کے فرمایا انہاں نوں دس میں کون دیوالی فرمایا انہاں نوں دس میں کون. تے درخت سے آواز آ رہی میری غلامی کر لو رب دا سچا رسول. تکبیر رسالت حیدری حیدری. توجہ ہے؟ سبحان اللہ نہیں بھی سبحان اللہ کہتے آگے آپ کے سبحان اللہ. نہیں بھی چاہتے بولو سبحان اللہ. لوگی کئیاں پتھر مارے کہ کوئی بیگ کے پہ پڑھ دینے کوئی قرآن سن کے پہ پڑھ دینے. تے میں تو مکری گل مکانا کئیاں دیکھ کے پڑھے ہیں کئیاں سن کے پڑھے ہیں. جنہ پتھر مارے ہیں نا انہوں نے ماجوی نبی اپنے ورگے نظر آتا ہے. نسل باقی ہے سترہ تاں داری بڑی تھی رکھ کے کہ اس طرح سے تے رکھ کے پینڈ پینڈ تے گلی گلی پھر کے کہنے دسی نبی پر کے نبی ساڑے ہوئے.
میں کہ ظالمہ تو ڈر گا وہاں دی نسل وچوں جنہاں کو تو بھی نظر نہیں آیا تے ماں بھی نظر نہیں ہوتا توجہ نبی پاک کو طائف کو واپس آ گئے نا میرا گزرتا جا رہا تھا ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ پر بیٹھے عائشہ صدیقہ کون ہے جنہیں سچے پیو دی سچی تھی ہے سبحان اللہ سچے پیو دی تے مومنہ دی ماں ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو سرکار بیٹھے تھے گلا کرتے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے نا کرنے تے بڑی درد ہے یا رسول اللہ کہا دیے حضور فرمایا کہ تو میدان احد سی نا احد کا میدان وہ تے فرمایا میرے 70 جان نثار بھی شہید ہو گئے میرے چاچے دے ٹکڑے کیتے گئے حضور فرمایا وہ تے میرا دم مبارک بھی شہید ہو گیا تے سرکار فرماتے ہیں میں پاری زدہ پائی تھی نا زدہ تے بدل تو آج بھی میرے کندھے درد ہو گئے تے اماں عائشہ صدیقہ نے سرکار کو سن رہی ہیں تے نال زار قطار رو رہی ہیں تے لوگ کے عرض کیتی سنیا کہ احد دے دن بڑیاں مصیبتاں آئیاں ہیں احد دے دن بڑی آزمائش آئی ہے سنیا تہاڈے 70 غلام بھی شہید ہو گئے تہاڈے لال دے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے سنیا تہاڈا داد مبارک شہید ہو گیا تے احد تو زیادہ مصیبت بھی کبھی آپ نے برداشت کی ہے جو میرے نبی نے اتنی گل سنی حضور ٹائی مار کے رو پے میرے نبی دی آنکھاں چوں اتھرو آ گئے اما یا شاید دی کمری والے آ گئے اور کون ہے دے والی فرمایا اچھا تو وہ نہیں ہے گلا بھئی کر نہیں ہے وہ دے میدان وچ میرا داد بھی شہید ہو گیا میرے 70 صحابہ شہید ہو گئے کون ہے دے والی فرمایا میرے لاڈلے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے اور وہ دے میدان وچ نے دکھ نہیں ہویا جنی مصیبت میں طائف والے نہ دی کون ہے دے والی رو کے بربادی نے ایسا میں طائف دے میدان وچ موٹی مصیبت آئی ہے کہ طائف والے موٹی نہ پہنچ رہی ہے ابھی دی کمری والے طائف والے نے کی کیتا ہے میرے آقا فرمایا میں دین دا پیغام سنایا اور ظالم نے پتھر مارے میرے پیچھے بچے نہ دے میرے پتھر مارے میرے عائشہ میرا خون بگنا رہا بچے میری پتھر مار دے میرے آقا یا عائشہ نو طائف دا واقعہ سنا رہے میرے آقا فرماتے کہ تو پتھر کام میں طائف دی بستی جو مار آیا میں دیکھیا آسماناں تے بدل بھی ظاہر ہویا میں دیکھیا کہ تو بدل والے دیکھیا وچ جبریل بھی نظر آوندا ہے جبریل نے آ کے سلام عرض کی سنیا میں سلام لے کے آیا کون ہے دے والی فرمایا عائشہ میں سلام دا جواب دیتا تو جبریل کہا سنیا میں آپ بھی آیا تے نال ایک فرشتہ ہور بھی لے کے آیا کون ہے دے والی فرمایا جبریل کنوں لے کے آیا ہے ابھی دی کمری والے جبل ملائکہ نوں لے کے آیا اے او فرشتہ میرا پہاڑاں دا فرشتہ ہے کمری والے پہاڑاں تے ڈیوٹی رب نے لائی ہے اے او نال لے کے آیا کمری والے طائف والے نے پتھر مارے اس فرشتے کو حکم کریا کہ پہاڑاں تے ڈیوٹی ہے اے پہاڑ ملا دے گا جنہ پتھر مارے نے طائف والے دا صوبہ بن جائے گا سونے ساری بستی والے اجڑ جان گے میرے آقا فرمایا جبریل نا کی ہویا کہ انہاں پتھر مار لے جے نیت کراں میری رحمت دی چادر تے باغ لگ جائے گا کون ہے دے والی فرمایا جبریل میں نہیں کرنا الگی دی کمری والے نہ بڑا دھول کیتا ہے اس فرشتے کو حکم کرو پہاڑ ملا کے طائف دی بستی کھڑے کر دے گا میرے آقا فرمایا نا یہ نہ تے ظلم کر لیا ہے پر میں نہ تے ظلم نہیں کرنا میں جو فرشتے کو حکم نہیں دینا حکم اس واسطے نہیں دینا کی ہویا جے نہ پتھر مارے نے پر نہ دی نسل وچوں مینوں محمد دے عشق دی خوشبو پئی سبحان اللہ پر انہاں دی نسل وچوں مینوں خدا دی وحدانیت تے حضور دے عشق دی خوشبو پئی ہوندی ہے میرے آقا فرماتے نے میں پیا ویکھنا انہاں تے پتھر مارے نے پر مینوں پیا نظر آوندا ہے ایک ویلا آوے گا انہاں دی نسل خدا دی وحدانیت دی گواہی دے گی تے میری رسالت دی گواہی دے گی مسلماناں کہ دین کو تیرے تے میرے تک ایویں نہیں آیا ویکھ میرے نبی نے دین دی خاطر کدے طائف دے بازاراں وچ پتھر کھادے کدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منڈیاں وچ جا کے میرے نبی نے دین دی تبلیغ کی تھی کتاباں دستی ہیں مکے تو دور 60 کلومیٹر کو منڈی لگتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منڈی میں توڑتے ہوئے گا
کہ جا کے منڈی والے کو دین کا پیغام دیوا سرکار جو چلے نا جو حضور منڈی میں آئے تے منڈی میں ایک بندہ ملیا بعض علماء فرماتے ہیں حضور کا بچپن کا یار سی تے نام سی رکانہ کی نام سی رکانہ کی نام سی رکانہ سرکار آگے کری حضور فرماتے ہیں رکانہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے تے کہنے لگا میں تو نہیں پڑھنا حضور فرمایا یار میں تینوں دین کا پیغام دینا آیا کہ کی ہوئے تھے یار رہے ہیں تو پہلوان بن گیا میں نبی بن گیا تو میں نے نبی نے پیغام دیتا نا دین کا وہ کہہ لگا میں نہیں پڑھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ کے میں پڑھنا ہی دس کہ علماء نے کتابت لکھی اس میں رکانہ بکریاں پہچانتا سی کہ پہلوان اتنا جلدی سی کہ انہوں کسے پچھاڑیا ہی نہیں سی کسے ٹایا ہی نہیں سی اتنا بڑا پہلوان سی تے نبی کریم علیہ السلام نے کہنے لگا جے کلمہ پڑھانا چاہتے ہو تو میرے نال کشتی لڑو میرے نال کشتی لڑو اچھا بھی دین حضور دس دینے پہ لوگاں اج مسجد امام کہہ رہی ہے نا نادی گلی جو بندہ ہے شراب پیندا ہے تو چلو جا کے تھوڑی ہدایت کرو تو مولوی کہتا میں جا پتہ نہیں میں مسجد کا مولوی ہاں میں چٹے کپڑے پا کے ویسٹ کوٹ پا کے پھرنا میں پاگل نہ کری جاواں میں کہ مولوی دی یہ گل کرن تو پہلے حضور دی زندگی دا طائف دا بازار حضور پڑھ لے تھے میرے نبی کتھے کتھے جا کے دین دس گئے کتھے کتھے جا کے دین ہن سارے بڑا ہاسے نے گل مولویاں دی ہوئی ہے جے تواڈی کر لے گے تے سارے نیویں پا کے پہن مولوی سامنے چمڑ گئے ہیں ساڈی میری ہس پئی تے اپنی میری نیویں پا لیں گے توجہ بھائی گل حق دی کرنی چاہیے مولویاں دی ہوے چاہے تواڈی ہوے توجہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمایا نہیں ہوگی کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں بھی کشتی کرنی ہے سرکار فرمایا چل ٹھیک ہے تیار ہو جا کشتی بھی کر لیں گے سبحان اللہ تیار ہو تے ہن بھی جڑے دنگل ویکھن جاندے نے انہاں ویکھیا ہوے کہ تو جائیے نا کشتی ویکھن تھلے بندا تے موٹی تے اوتے پوندا جا گیا تے پھر پہلوان تیار ہو کے پٹا دے ہاتھ ماردا نہیں میں تیار ہاں میں کشتی لڑنی ہے تے رکانہ سی پہلوان اونے نے موٹا تے موٹا کس لیا تے سرکار دے سامنے ضرور فرماندے نے تیار ہیں کہنا کہ جی خوشی نہیں کہ موٹا بنیا حضور فرمایا کشتی یہ کر کہ تیرا جسم نہیں ہے نبوت کا وجود ہے نبوت کا وجود ہے اتنے شرم و حیا کے بہتر میرے آقا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کشتی لڑنی ہے تے رکانہ بکریاں پہ چار دا جی کیا لگا تو کشتی لڑنے لگے ہیں نا تے اوتوں ایک ایک بکری نہ لا رہی ہے ایک ایک بولو ایک ایک کون ہے والی فرمایا تیار ہو یا ایک بکری دے گا لوگ کی میرے آقا رکانہ کے سامنے تمہارا میرے نال کشتی کرے آ رہے جو تجھی
فرمائی ہے آپ نے 3-4 طرح روایت کو بیان فرمایا ہے بعد فرماتے ہیں کہ ادو ہی کلمہ پڑھ لیا بعد فرماتے ہیں بکریاں لے کے گھر میں تر گیا جب نبوت کا شورا ہر پاسے ہو گیا نا تے ادو رکانا حضور دی بارگاہ جا کے کہندا سونیا گل یاد ہے پر کلمہ ڈھونڈتا ہے سبحان اللہ این کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیتا ہے دین دی تبلیغ کیتی ہے دین اج بھی قربانیاں مانگدا ہے ادو دین حضور علیہ السلام دین کا پیغام دین طائف کے بازار وچ گئے انہاں پتھر مارے پر حضور پھر بھی دین کا پیغام سنایا کدے دین پتھر مار دی قربانیاں مانگدا ہے دین ادو تو لے کے آج تک ہون بھی قربانیاں پہ مانگتا ہے پر قربان ہون والے ہونے چاہیے ہیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت سے پہلا دین والے ہون حضور علیہ السلام کی نموز سے پہلا دین والے ہون دین کی میں قربانیاں مانگتا ہے کدے طائف کے بازار چ پتھر کدے مدینہ چھڑ کے کربلا جانا پیندا ہے وہ بھی دین کی خاطر 18 سال کا اکبر بھی دینا پیندا ہے 6 مہینے کا اصغر ہاتھاں تے دینا پیندا ہے اے دین نے ادوں قربانیاں مانگیاں سن تے جڑیاں دین اج قربانیاں مانگدا ہے کدے دین غازی علم دین شہید کی قربانی مانگدا ہے کدے دین غازی عامر چیمہ کی قربانی مانگدا ہے کدے دین غازی ملت حضرت قاضی ملک ممتاز حسین قادری کی قربانی مانگدا ہے تے جے میں گل کراں تو خشک مولوی فتوی نہ لاوے اے جڑی قربانی امیر المجاہدین دتی ہے وہ بھی دین واسطے دیتی ہے بابا جی بھی دین کو قربان ہو گئے آپ بھی دین کا درد لے کے سینے میں تر گئے آپ بھی دین تو حضور علیہ السلام کے دین گلی گلی جا کے دسیا پنڈ پنڈ جا کے دسیا نگر نگر جا کے دسیا اور حال ہن بھی ہوئی ہے جدو دسیے ادو نہیں مانتے جدو مر جائیے نا ادو کھڑے تے بیٹھ کے گلاں کرتے فلانا مولوی بڑی چنگی تقریر کردا سی میں کہ موت پوی ہن تینوں لگدا چنگی کردا سی جدو سامنے بیٹھ کے آندا سی من نبی نوں ایویں منی دے سبحان اللہ من حضور کے صحابہ نوں ایویں منی دے من اہل بیت کو ایویں منی دے ادو کسے نہ منی تے پتہ لگیا کہ یہ جوندیاں دی قدر نہیں کردے یہ مویاں دی قدر کردے نہیں او قدر کرنی نہ تے زندہ دی کری او ویکھ جنہ قدر کیتی ہے قدر کرن والیاں کیندی قدر کیتی زید بن حارثہ میرے نبی دے سامنے کھلو کے پتھر کھا دے قدر کرن والیاں کیندی قدر کیتی حضرت ابو بکر صدیق تارے ارقم کے دروازے تے کھڑے ہو گئے کسی ہاتھ پتھر آیا انہیں پتھر ماریا کسی ہاتھ نیزہ آیا انہیں نیزہ ماریا کسی ہاتھ تلوار کی دستی آئی انہیں تلوار کی دستی ماری اپنا سارا وجود زخمہ کے نام چھلنی کرا گیا پر حضور دی عزت دا پہرے دار بن کے پھر بھی صدیق ہی کھڑا گیا ہے پھر بھی کھڑے رہے میں کہتا کہ میں نے کرنا قدر نبی دا
جب حضور کی شان کی تو میرے آقا فرمایا جا تو میرا امتی نہیں علی تعالی گرامی قدر کہ دنیا تے رہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور دم دریا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس تے دن بھی پہرا دیو رات بھی پہرا دیو کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر برکت دے اندر میں انداز تبلیغ عطا کیتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ کریم تمام علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے ایویں دا سچا مبلغ بناوے حضور علیہ السلام نے غلاموں کو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگ ایک اعلان سماعت فرماؤ اگلے جمعے تو انشاءاللہ حضور تاجدار صداقت کا ذکر کریں گے کل 23 جنوری کی نہیں ہے بولو کہ نہیں ہے سارے بولو کہ نہیں ہے 23 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بسی موڑ تو جائیے شریف پورے روڈ تے اگے جا کے عزیز بیگ دربار کے سامنے ہوتا ہے مشہور کملیاں والا بازار مین بازار علی ٹاؤن جڑے میری رہائش گاہ دے انہوں نے پتہ ہے میری رہائش گاہ کے قریب جڑی ساڈی محلے والی مسجد ہے نا علی ٹاؤن والی اس مسجد کے اندر کل ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت راہبر شریعت پرورد آغوش ولایت آفتاب ولایت ماہتاب ولایت حضور حضرت مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف میرے سائیں اجپال میرے پیر و مرشد آپ تشریف لے آ رہے ہیں تو تمامی احباب کو دعوت ہے کل انشاءاللہ عشاء کو پوری بات 9 بجے کی بلا پیر صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا اگر وقت ملے تو پیر صاحب کی موجودگی کے اندر ان کے سامنے خطاب نہیں میں بھی نام پڑھا گا تو سارے احباب کو دعوت ہے کل بھی تشریف لانی ہے اگلے ہفتے کا اعلان انشاءاللہ میں اگلے جمعے کروں گا چونکہ اگلے ہفتے آ رہی ہے 30 جنوری کے نہیں ایک باری ہون سن لو پھر اگلے میں پھر کر دیں 30 جنوری بروز ہوئی ہفتہ ہے بعد نماز عشاء میری رہائش گاہ میرے گھر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے اندر خصوصی خطاب یادگار اسلاف استاد العلماء استاد الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد جناب حافظ عبدالستار سیدی صاحب آپ کا خطاب ہوئے گا آپ کے نام لن میرے پیر و مرشد حضور تاجدار کوٹلہ شریف مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب آپ کا بھی خطاب ہوئے گا وہ بھی سارے مداوت ہے تے وہ تے کوئی بھی میسج ہونا چاہیے بھی وہ میری دستار بندی ہے چونکہ میرا درس نظامی کا کورس مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ استادہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ میں غریب دے غریب خانے آ کے میرے سر تے پاگے رکھنے کے ہوئی سارے احباب کو دو آپ کی دعوت ہے کل بھی انشاءاللہ میں تہاڈا انتظار کراں گا چہرے مینوں سارے یاد ہیں کیونکہ وہ کہندے لائیے تے توڑ لگائیے تے تسی لا کے دور دراز تو جمعہ پڑھن ہوندے ہو نا تے مینوں سارے دے چہرے یاد نے کیڑا کیڑا ہوندا ہے تے کچھ کتے پہ کے کہندے نے تانوں نہیں پتہ سی پڑھ کے گئے میں کہ مینوں پتہ ہوندا ہے تے یہ نہیں کہ میں بلی ہاں لیکن انہاں نوں پتہ ہے کہ کیڑا کیڑا ایتھے جمعہ پڑھنا ہوندا تے کتھوں کتھوں ہوندا ہے تو سلامت پورے والے بھی انشاءاللہ کل ہوں گے اللہ کے فضل نال اگلے ہفتے بھی ہوں گے تو قافلے بنا کے جوگ در جوگ تشریف لے آئے صدا واسطہ رہے تیرا دوال یا رسول اللہ جتے ہوندے غریب والا گزارے یا رسول اللہ کسی نو مال دولت پہ کسی نو ہے عبادت پہ سنیاں